ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب شاہین صاحب بھائی صاحب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی صحت اور تندرستی سے نوازے. آمین ثم آمین. بھائی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. جی آپ بہت السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے دوبارہ مجھے میرے بارے میں تو کہا جاتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بڑی دفعہ میں نے سر ریکویسٹ کیا کہ آپ پیلی شرٹ پہن کے آئیں. آپ ہمارے نہیں مجھے بالکل یاد ہے, لیکن آج دیکھیے یوم سیاہ ہے تو میں نے کہا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمیں پیلی شرٹ پہن کے آؤ. اچھا پیلی شرٹ, پیلا کلر بعض اوقات میں اور میں اپنے تمام لسنرز کو کہتی ہوں یہ وہ کلرز ہیں جو سن لائٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور کلرز ہماری مینٹل اسٹریس, مینٹل پریشر, مینٹل النس, اٹس آل کامن. اور بہت سارے لیڈرز, بہت ساری اعلیٰ پوزیشنز ناٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اس بیماری میں مبتلا ہیں, اینڈ وہ ڈینائل کی سچویشن میں ہیں. دیٹ از دا ریزن دس ورلڈ از گیٹنگ انٹو پرابلمز ڈے بائی ڈے. تو دیٹ از دا ریزن میں نے سر سے ریکویسٹ کی تھی. بہرحال انشاءاللہ پہن کے آؤں گا, میرے پاس ہے, لیکن میں نے کہا آج یوم سیاہ ہے, ہر طرف سے ہر ایک سیاہ باتیں کر رہے ہیں. سیاہ باب ہے, سیاہ دن ہے, سیاہ پتہ نہیں کیا ہے. سر آج چیف آف دا آرمی اسٹاف, اور انہوں نے بھی جو باتیں کہی ہیں, اور پاکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی جو لفظ کہا ہے کہ سیاہ باب ہے اور ان کو سزا دی جائے گی. آرمی میں جو سسٹم بڑا فاسٹ سسٹم ہے, یعنی چیزیں ڈیلیڈ فارم میں نہیں. میں نے اپنی زندگی میں چند ایک مارشل لاء دیکھے. تو کیا وجہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا, اور بس یہ آواز سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, اور آئی تھنک اس کو ایک مشل رکھا ہوا ہے یا لوگوں کے لیے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی ابھی تک کوئی سالڈ سبسٹینشل ایویڈنس نہیں آئی ہے. بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شہیدوں کو سلام, شہیدوں کو سلام. بالکل ہم سب شہیدوں کو سلام کرتے ہیں, ہم کسی شہید کو اس کی جو زندگی اس نے دی ہے اس کو ہم بلیٹل نہیں کرتے. مگر میں سوال سب جگہ یہ کرتا ہوں کہ بھائی شہیدوں کو آپ طرف یہ تو بتا دیں کہ آپ کے کتنے لوگ شہید ہوئے اس دن, کتنے فوجی تھے, کتنے پولیس والے تھے, کتنے افسر تھے, کتنے آپ کے باقی لوگ تھے, انٹیلیجنس والے تھے, اور وہ کون لوگ ہیں جو شہید ہوئے. ایک نام, بلکہ عدالتوں میں مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ جی 2 عدالتوں میں یہ کیس گئے, وہاں کسی عدالت میں کسی زخمی کا نام تک نہیں دیا گیا کہ جی یہ ان 9 مئی کے رائٹس میں جو ہوا, جو بھی بغاوت ہوئی, جو بھی اس میں یہ لوگ زخمی ہوئے. اور شہید ہر جگہ ہیں, اور شہیدوں کا دن منایا جا رہا ہے. منانا چاہیے بالکل. شہید تو اتنی جنگوں میں ہمارے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, مگر کیا یہ ان شہیدوں کا دن ہے یا یہ 9 مئی کے شہیدوں؟ ہاں یہ میں نے ضرور سنا کہ پولیس کی فائرنگ سے یا دوسرے لوگوں کی فائرنگ سے 30-35 پی ٹی آئی والے لوگ اپنی جانوں سے گئے. تو کیا وہ شہید ان کے دن منا رہے ہیں ہم, یا یہ کوئی فوجی بھی کوئی اس میں شہید ہوا ہے, یا پولیس والے بھی, یہ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا. اور اسی لیے یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ فوجی کام تیز چلتا ہے, وہ اسی لیے کام رکا ہوا ہے. سر میرا بڑا کنسرن ہے اے پی ایس میں جو آرمی پبلک اسکول میں جو اٹیک ہوا تھا, بے شمار بچے, معصوم بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, ٹیچرز کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور یہ جو ذمہ داری اس کی لی بھی تھی, اور طالبان سے اس کے بعد پاکستان کی افواج نے, یعنی بے شمار دہشت گرد حملے کیے طالبان نے, مگر اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہی طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کیے, معافی. اگر دہشت گرد معاف ہو سکتے ہیں, وہ لوگ کیوں نہیں معاف ہو سکتے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور آپ کے پاس ابھی سرا بھی کوئی نہیں ہے کہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا. اے پی ایس کا تو آج تک حساب نہ دیا گیا, اور ان دہشت گردوں سے آپ نے صلح بھی کر لی. یہ بالکل آپ کا ریلیونٹ سوال اس لیے ہے کہ یہ لڑائی دہشت گردی کی نہیں ہے, یہ لڑائی کسی انسٹیٹیوشنل لڑائی نہیں ہے, یہ پرسنل لڑائی بنا لی گئی ہے اصل. اور پرسنل لڑائی اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جب وہ پہلے وزیر اعظم تھے تو یہ جو ہمارے آج کل کے آرمی چیف ہیں, ان کو آئی ایس آئی کی پوزیشن سے ہٹا دیا تھا اور دوسرے کسی کو لگا دیا تھا. تو یہ ایک ذاتی ان کا ایک اناد یا ذاتی غصہ یا ذاتی ان کا بدلہ لینے کا وہ وہاں پہ ایک ریزن بن گیا. اور جب یہ آرمی چیف بن گئے
تو وہ پھر انہوں نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ٹھیک کروں گا, سیدھا کروں گا. اب یہ اگر ذاتی لڑائی ہے اور ذاتی ضد ہے یا انا ہے, تو یہ تو پھر ملک کے لیے اور انسٹیٹیوشن کے لیے اور کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں. ان کو یہ بڑا ہو کے سوچنا چاہیے, ہی شوڈ ہیو اے براڈر ویژن کہ ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے, ہماری انسٹیٹیوشن کے لیے یہ کیا لڑائی کہاں لے کے جا رہی ہے اس کو, اور اس کے بہت سارے نقصانات اور فائدے ہیں. اگر آپ کہیں تو جلدی جلدی گنوائے بھی جا سکتے. پلیز سر. نہیں, ابھی ہم ایک جگہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اس لڑائی سے کیا پاکستان آرمی نے کیا کھویا اور کیا پایا. انہوں نے 10 لسٹ بنا دی کہ جی یہ کھویا, اپنی عزت کھوئی, اپنی وقار کھویا, انسٹیٹیوشن کا نام کھویا, اب لوگ اس کی نفرت کرتے. مگر جی یہ چھوڑے چلے یہ سب کا پایا کیا؟ انہوں نے کہا جی پایا تو ابھی کچھ نہیں, ابھی کوشش کر رہے ہیں کچھ پانی ایکسٹینشن مل جائے, بس یہ ہے پایا. یار یہ کوئی انسٹیٹیوشنل سوچ نہیں ہوتی, یہ کوئی کنٹری کے مفاد کی سوچ نہیں ہوتی. اگر یہ سوچ ہے تو بڑی انفارچونیٹ بات. سر میرا یہاں ہی سے میرے 2 کنسرنز آئے. پہلا کنسرن جو آپ نے یہ گفتگو کی, پہلا کنسرن میرا یہ آیا کہ آرمی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب پریس ریلیز ہوتی ہے یا چیف آف دا آرمی اسٹاف جب بات کرتے ہیں تو وہ بار بار ایک بات کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آرمی سے محبت کرتے ہیں, کوئی شک نہیں, مگر وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ لوگ 2 جمع 2 4 کہ اگر آپ جسٹس شوکت صدیقی کی بات کر لیں تو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, ہم پہ پریشر ہے. آپ نے ان کو فارغ کیا, ان کے اگینسٹ کیسز بنائے, ہی فاٹ فار دس, الٹیمیٹلی ان کو صحیح ثابت کر دیا گیا. ہی از ریٹائرڈ ناؤ, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے فائٹ کیا کہ ان پہ جو دھبا ہے وہ غلط ہے. اب 6 ججز نے جب لیٹرز لکھے, اور آپ دیکھیے ان ججز کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم پہ سختی کی جاتی ہے اور ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اب عوام جب یہ کچھ بھی سن رہی ہے, عوام جب لوگوں کا جلاؤ گھیراؤ بھی سن رہی ہے, لوگوں کے اریسٹ ہونے کا بھی سن رہی ہے, اور سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں اریسٹ ہو جاتے ہیں, وہاں سے آرمی کے اگینسٹ ایک اور ریزن ہے غم اور غصہ بڑھنے کی. تیسری وجہ, جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ملک کا پیسہ اور ریسورسز کو اتنا ضائع کیا کہ انہی گورنمنٹس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, اور یہ آج سے نہیں 30 سال سے یہ مہم چلتی چلی آ رہی ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ 3 سال حکومت کی, دوسرا آ گیا, 3 سال حکومت کی, پھر پہلا آ گیا, پھر 3 سال حکومت کی, پھر دوسرا آ گیا, اور اب آپ لے آئے جناب عمران خان کو. بالکل میری رائے ہے کہ آپ جب ان کو بھی لے کے آئے تو آپ نے ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کر کے آپ نے عمران خان صاحب کے پلڑے میں بات ڈال کے آپ ان کو لے آئے, اور پھر آپ نے بلا جواز 2.5-3 سال کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا. آج کے جو مقدمات ہیں ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے. مگر پاکستان میں آج پروگرام کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے کمزوری ہے کہ پاکستان میں نوجوان نسل بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے ان خطاؤں کو اب معاف کرنا نہیں ہے. تو فرمائیں گے آپ کہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسز بناتے ہیں اور پھر آپ انہی کو دھو دیتے ہیں, ابھی گندم کا سکینڈل بھی آ گیا ہے, اور آپ ہی کی بنائی ہوئی PDM-1 تھی, آپ ہی کی بنائی ہوئی PDM-2 تھی, تو لوگ آپ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ عام فوج سے محبت کرتے ہیں, مگر جو ایگزیکیوٹ کرنے والے جنرلز ہیں, بریگیڈیئرز ہیں, ان کو تو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. دیکھیے یہ جو محبت والا سین ہے کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں, یہ تو 9 مئی کو پاکستان میں تو 9 مئی گزر گیا, اور سارا دن لوگوں نے آج ایک بھرمار دیکھی, ٹیلی ویژن بھرے ہوئے تھے, پریڈیں ہو رہی ہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید 14 اگست اور 23 مارچ اور یوم آزادی یہ سب مل کے آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے. پریڈیں ہو رہی ہیں, بچوں کو جناب اسکولوں سے نکال کے تو سڑکوں پہ پریڈ کیا جا رہا ہے. مگر فرق دیکھ لیں آپ, دیکھنے والوں نے دیکھ لیا, جتنے انہوں نے سرکاری افسروں کو دفتروں سے نکالا گیا کہ جی آپ جائیں, اب جا کے نعرے لگائیں فوج کے حق میں, اسکولوں سے بچوں کو لایا گیا, کہیں آپ کو 100-200 سے زیادہ کا کراؤڈ نظر نہیں آیا. اور ایک جگہ تو اب تو وہ ٹی وی کی وہ بھی آ گئی, کلپس بھی آ گئے, فوٹیج آ گئی, بچوں کو کھڑا کیا فیصل آباد میں کہ جی نعرے لگاؤ فوج کے لیے, انہوں نے عمران خان زندہ باد نکال لیں. جی ہاں سر آپ نے جب یہ بات کی, جی آپ کیری آن کریں پلیز.
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج کا ایک ان کے ساتھ بالکل محبت اور عقیدت اور سارا کچھ تھی، لیکن جو ان کی کردار رہا ہے یہ پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں، 1 سال میں، 2 سال میں، اس کی وجہ سے انہوں نے سب اپنا لوز کیا ہے، اور سوائے لوز کرنے کے اور کوئی گین بالکل بھی نہیں کیا کچھ. یہ ہم ساروں کو کنویں کا مینڈک بنا کے دیکھ دیا، اور زندگی میں انسان اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ چلتا ہے. آج آپ ہندوستان کو دیکھیں، لابنگ کا عالم دیکھیں کہ آپ کو امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، شی از این امریکن. میں بلکہ پیٹر فریڈرک کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گی جو اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لابنگ کی جاتی ہے ان امریکہ سینیٹرز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ دیکھیے گا تمام کیپشن اب آپ کو ہندی زبان میں نظر آتی ہے. اٹس دیئر نیشنل لینگویج اینڈ دے مسٹ بی پراؤڈ آف اٹ، بٹ دا پیپل آر پروونگ دیم سیلف، دے نو کہ دنیا میں ہم نے اپنے نام کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. میری المیہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں صرف پاکستان کے ڈرامے اور فلمیں دکھا کے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر دیا، مگر وہ بھی سانس بہو سے آگے نہیں بڑھتے. یہ مصیبت تو یہی ہے کہ ہر ڈرامہ وہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. نہیں، آئی ایس پی آر سر اب بھی انہوں نے ایک فلم بنانے کے لیے میرا خیال ہے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہے. وہ فلم اردو میں ہی بنی اور پاکستان میں ہی چلی اور وہیں پہ چل کے مر جائے گی. سر آج جب یہ میں بات کرتی ہوں بڑا عجیب سا سوال میرے دماغ میں آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ہی واز پارٹ آف پی ڈی ایم، ٹھیک. آج مولانا صاحب کو پھر ابھی انہوں نے فارم 47 میں تبدیلی کر کے سیٹیں بھی دلوا دی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑی کمال کی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی ہے، حالانکہ ہی واز آلسو ورکنگ فار دیم. انہوں نے یہ کہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے کہ تم اگر وردی پہن کر مجھ پر روب ڈالنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے. یہ پشاور میں 8 فروری کے دھاندلی کے خلاف اپنی پارٹی کی تحریک کے سلسلے میں تیسرے جلسے میں مولانا اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملات ٹھیک کر لو. انہوں نے کہا تم اگر وردی پہن کر مجھ پر روب ڈالنا چاہتے ہو تو تمہاری بھول ہے، تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، معاملات ٹھیک کر لو اور آپ اپنی حدود میں رہو. یہ بالکل اسی طرح کا بیان ہے جو ایک زمانے میں جناب زرداری صاحب نے دیا تھا، آلموسٹ سیم بیان. تو کچھ فرمائیں گے؟ انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہا تھا کہ جی تم تو 3 سال بعد چلے جاؤ گے، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ انہوں نے زرداری صاحب نے کیا. جی سر، جی سر. تو یہ کیا ہو گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ اتنے منحرف ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو فارم 47 میں تبدیلی کے تحت کچھ سیٹیں بھی دلوا دی ہیں؟ جی، مولانا صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہمارا ٹیکنیکل تھوڑی سی پرابلم آئی ہے، اور آپ جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری ٹیلی فون کی لائن اسکائپ کا جو کنیکشن ہے وہ ہولڈ ہوا ہے. بہرحال کہا جاتا ہے کہ الیکشن میں فوج کا کوئی کردار نہیں. میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ آئین اور قانون میں ایسے کوئی قوانین نہیں کہ فوج سیاست پر بات کرے. یہ بھی بیان انہوں نے پشاور میں دیا. ڈائریکٹلی انہوں نے ہر جگہ پہ ہٹ کیا تو انہوں نے صرف فوج کو کیا. انہوں نے پشاور کے جلسے میں خطاب کے دوران کہا کہ فوج کو اب قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا. ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. انہوں نے جلسہ کے شرکاء سے خطاب کے دوران کہا کہ جب تک فضل الرحمان زندہ ہے فضل الرحمان خاموش نہیں بیٹھے گا. میں جس جگہ کھڑا ہوں دلیل کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے کیا ضرورت کہ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے آج جلسہ کروں. مطلب مولانا صاحب نے کیے تو غدر ہی ہیں آج تک. جی سر، سوری وی ور ڈسکنیکٹڈ. جی سر. اچھا، یہ ان کا بیان میں نے دیکھا تھا. وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو شکایت یہ ہے کہ جی دوسروں کو آپ نے بہت کچھ دے دیا اور مجھے اتنا نہیں دیا. جتا تو دیا تھوڑا بہت لیکن اتنا نہیں ملا کہ میں اس سے کوئی اپنی پوزیشن بنا سکتا. وزارت بھی نہیں ملی، کوئی کشمیر کمیٹی بھی نہیں ملی، کوئی گورنر، حالانکہ ابھی بھی ان کا ہے. اب شاید بدل گیا میرا خیال ہے، ابھی پیپل پارٹی نے نیا لگا لیا. ابھی تک تو ان کا ہی گورنر تھا. تو ان کو ناراضگی ہے، لیکن ناراضگی کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا ایک رول بھی ہے اور ان کا ایک جمہوری جو تحریکیں چلی ہیں اس میں ان کا حصہ بھی رہا ہے، ان کی پارٹی کا بھی حصہ رہا ہے. تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملات
اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ، اچکزئی کے ساتھ، میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ بھی، باقی مینگلس اور ان سب کے ساتھ مل کے ایک اپوزیشن بنانی پڑے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑا رول، بہت بڑا حصہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اور کسی کو وہ شریک نہیں کر، ہر چیز میں وہ گھس گئے، ہر چیز میں حصہ، یہ بھی میں نے کرنا ہے، معدنیات، ایگریکلچر، فلانا فلانا سب ہم نے کرنا ہے. تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ بیٹھ جائیں گے لے کے، اور یہ باقی جو ہے ایجنٹوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے پھریں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انہوں نے پالیسی اگر بدلی ہے تو میرا خیال ہے ان کو اس پالیسی پہ کھڑا رہنا چاہیے، اور ذرا تگڑے ہو کے کھڑا رہنا چاہیے، ذرا کھل کے سامنے آ کے بولنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، جو کچھ پہلے ہوا ہم نے کیا، غلط کیا، صحیح کیا، اب ہم اس پالیسی پہ آ گئے اور یہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اور اسی طرح اگر ساری سیاسی قوتیں مل جائیں تو پھر معاملات آگے صحیح طریقے سے بڑھیں گے، پڑھ سکیں گے. سر میں آپ کو، بلکہ بھی آپ نے پشاور کا ذکر کیا ہے کہ جو گورنر ہیں وہاں پہ آج ہی بلکہ بیان ہے جناب وزیر اعلیٰ KPK کا، گنڈا پور صاحب کا، تو خیال کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو ڈاؤن سائز کرنے کے لیے یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی ریومرز ہیں کہ وہاں شاید گورنر راج نافذ کیا جائے گا. تو جناب انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے. آپ ہمارے جو امین گنڈا پور ہیں انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا تو میں گورنر ہاؤس پر ہم قبضہ کر لیں گے. امین گنڈا پور نے کہا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کرنے والے حقیقت میں ہیں کون. تو اگر یہ یہاں گورنر راج لے کے آتے ہیں، یعنی کوئی ایمرجنسی آنے کا چانس تو نہیں کہ ایک طرف آپ کی عدالتوں نے جو آپ کی 23 سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس تھیں، ان کو کیا کر دیتے ہیں، یعنی وہ اب نہیں رہی، کل عدم ان کو قرار دے دیا گیا، یعنی وہ 23 سیٹیں کل عدم ہو گئیں. اگر یہاں گورنر راج آ جاتا ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے پھر؟ نہیں، یہ تو بہت ہی نیگیٹو اور بہت ہی بیکورڈ ایک سٹیپ ہوگا اگر گورنر راج اس طرح لگا دیا. 70-80% لوگوں نے وہاں اس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں. کوئی یہ عام مطلب خالی امین گنڈا پور صاحب یا PTI کا نہیں ہے یا عمران خان کا نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی کوئی میٹر کرتے ہیں، آخر ان کا ووٹ بھی کوئی میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی اویئر اور بہت پشاور نے ہمیشہ بڑا اویئر رول پلے کیا. ہمیشہ پشاور اور KPK کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بڑے زبردست فیصلے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ آج سے نہیں، 200-400 سال پہلے. جی، ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ پشاور اور ارد گرد اور قبائلی علاقے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے ہر آدمی کے ساتھ بندوق بھی ہوتی ہے، اور وہ ان کے جز ہے، ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. جس آدمی کے کندھے پہ بندوق نہیں ہوتی اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا اسلحہ کدھر ہے، اور وہ ہر ایک آدمی اسلحہ کے چلتا ہے، اور یہ بیلنس آف پاور کریٹ کرتا ہے. یہ بات ہر ایک کے پاس بندوق ہے، اس لیے کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ زیادہ نہیں کرتا. اس طرح کی یہ لوٹ مار جیسے کراچی میں ہوتی ہے نا، آیا پکڑا، اس طرح کی وہاں نہیں ہو سکتی. سر آپ خود ہی کراچی کا نام لے آئے، میں اب کراچی کو بھی سیر کرا لوں. کراچی میں تو ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یس، میں مانتی ہوں کہ جناب کہا گیا کہ ہمیشہ، اور جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جب کراچی گئے تھے شاید انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، اور یہ صرف مگر there was a ٹائم کہ پیپلز پارٹی کی سینٹر میں بھی گورنمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی کراچی میں تو ہمیشہ حکومت رہی. تو کیا وجہ ہے کہ کراچی اتنی مخدوش حالت میں ہے؟ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو. تو اگر آپ قوم کو سیکیورٹی نہیں دیں گے تو لوگ تو وحشی ہو جائیں گے. دیکھیے، کراچی میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن کراچی ایک بہت ہی کنٹروورشل کہہ لیں یا PPP کے لیے ایک چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے. MQM بنائی گئی تو MQM والے کھڑے ہو گئے ان کے خلاف. جب MQM ہٹائی گئی تو PTI آ کے کھڑے ہو گئے. PPP کو وہ حصہ جس طریقے سے کراچی کے لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیا، اور نہ میرا خیال ہے دیں گے. زبردستی آ کے 2-4 سیٹیں ادھر جیت لیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے PPP کی وہ کراچی ہوتی ہے، اور باقی پورا سندھ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے.
تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ وہ اٹینشن بھی نہیں دیتے، پیسے بھی نہیں دیتے، ان کو ٹھیک بھی نہیں کرتے، وہاں پہ وہ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ بھی نہیں لاتے، صحیح الیکشن بھی نہیں کراتے، لوگوں کے ووٹ بھی صحیح نہیں کاؤنٹ ہوتے. بس اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنا کنٹرول وہاں بنا لیا ہے کہ جسے چاہے ایم کیو ایم کو چاہے تو وہ جیت جاتی ہے، تو کبھی پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، یا کبھی کوئی اور انڈیپینڈنٹ جیت جاتا ہے. لیکن پی 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 والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کراچی ہے، اور وہ کراچی کو اٹینشن بھی نہیں پے کرتے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں اور نہ ہمارے ہوں گے. ایک بڑا ایک مصیبت والی سچویشن ہے مگر سر یہ تو پھر قیمت تو کراچی چکا رہا ہے نا، سیم وے. بالکل چکا رہا ہے. یہ لوگ اپنی زمینوں کو پانی بھی دے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنی مراعات بھی حاصل کر لیتے ہیں، بٹ باقی پورا انفارچونیٹلی سندھ تو ان کی جائیداد ہے نا، اب وہ تو ہم ان بادشاہی ان کی، وہاں کوئی ان کو نہیں روک سکتا. اس کی قیمت تو کراچی چکا رہا ہے. میں جو آپ سے لاسٹ سوال جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کو ایک یاد ہے جس دن آپ بھی تھے تو میں نے کہا تھا تقریباً 332 کے قریب فوجی ان کے بارے میں ہے، چند ایک بریگیڈیئرز کا، کرنلز کا، اور چند لوگوں کی ریٹائرمنٹ، یا انہوں نے جو بھی اپنی، ایک کیپٹن بھی ہے جنہوں نے واقعی ریٹائرمنٹ لے لی. میں مانتی ہوں کیپٹن شپٹن جب دیر آر ریزن کہ ترقی نہیں ہوتی یا کوئی اور پرابلمز، اے سی آر ٹھیک نہیں بنتی، مگر سر وہ لوگ جو لائن میں کھڑے ہیں کہ اگلی سینئر کمانڈ ان کو مل سکتی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ تو از اے کوسچن مارک. مجھے آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک اور تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ حکومت میں پیپلز پارٹی صرف ہمیں سہولت کار نہ بنے بلکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے حکومت کریں. اور ان کا فرسٹ ریزرویشن یا فرسٹ کنسرن ہے کہ وزیر خارجہ کی پوزیشن جو ملے، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب یا ہنا ربانی کھر ایلیجیبل ہیں اس پوزیشن کے لیے. تو کیا فرمائیں گے آپ کو کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی مان جائے گی، اور کیا وہ جو مصیبتیں ہیں اس وقت ان کو اپنے گلے لے لے گی؟ کیونکہ پی ڈی ایم ون کی ایک مصیبت تو آ گئی گلے میں، جس پہ پیپلز پارٹی کا نام تو نہیں آیا، مگر پرائم منسٹر صاحب تو ہیں، وہ گندم سکینڈل. بالکل آگے پی ڈی ایم ون کا جو تجربہ ہے پیپلز پارٹی کا، اور اس میں بلاول صاحب فارن منسٹر تھے، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ریکارڈ دیکھ لیں، وہ کسی اور منسٹری اور پرفارمنس اور اکانومی اور یہ قیمتوں کا بڑھنا اور یہ گیس کی قیمتیں بجلی، ان کا کبھی انہوں نے ذمہ داری نہیں لی ایز اے منسٹر آف دی کیبنٹ. چاہے وہ فارن منسٹر تھے، لیکن ایز اے منسٹر آف دی کیبنٹ یہ پوری کیبنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی ذمہ داری نہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو ان سے پوچھے، اب ان کا کام ہے. اور یہی وہ اب بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ آئیں گے بھی، ان دیکھیں گے کہ جی اگر یہ سیٹ اپ چل رہا ہے، تھوڑا سا پاؤں جم رہے، اس کے عدالتوں نے کوئی ایسے فیصلے دے دیے جو زیادہ ان کو کھاڑ پچاڑ نہیں ہوئی، اور یہ تھوڑا لمبا چل جائے گا، سال دو سال، تو وہ آ جائیں گے. لیکن وہ آئیں گے اسی شرط پہ. اور یہ کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ جی کون وزیر خارجہ ہوگا یا کون ہوگی یا کون سی وزارت چاہیے. وہ جو وزارت چاہیں گے ان کو مل جائے گی. اور وہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے، یہ نون والے چاہتے ہیں ہمارے پیچھے یہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں کوئی یہ فوجی زیادہ بلیک میل نہ کر سکے، ہمیں جس وقت نہ چاہے گرا نہ سکے. ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں، اور یہ اسکینڈل کو ہم ہینڈل کر لیں گے. کوئی ایسا بے شمار اسکینڈل آئے چلے گئے، اب کیا ہوا. تو وہ ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ پیپل پارٹی والے بڑے ذرا شاطر لوگ ہیں، ٹھنڈے دماغ کے لوگ ہیں، ٹھنڈے دماغ کے لوگ ہیں، وہ اپنی چال پہ چلتے ہیں، ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں جسے کہتے ہیں نا. صحیح. سر میرا ایک دم سے یہ سوال بلکہ میرے شروع کے سوالوں میں تھا. میں نے ہمیشہ سے یہی کہا جب سے یہ پرابلمز آئی ہیں، جب باجوہ صاحب کا آتا تھا کہ وہ ہمارے جرنلسٹ سے ملاقات بھی کرتے رہے، کیا کیا کہا، تو میں یہ کہتی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو رقم کر لیتی ہے. کسی نہ کسی نے یہ جب کتابیں لکھیں تو مطلب وہ فیکٹس آشکار ہوں گے جو ناقابل برداشت ہوں گے. تو مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کوئی بات نہیں، بادشاہت مل جائے گی اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں چھوڑ کے جائیں گے. ابھی بھی یحییٰ خان صاحب کے بیٹے ہوں، اب تو سنا انہوں نے بڑی اسلامی مذہبی داڑھی واڑی رکھ لی ہے. اور اگر جتنے بھی یہ لوگ ہیں جنرل جتنے گزرے ہیں ان کے بچے عیاشی کی زندگی گزارنے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کا جو ایک معاملہ ہوا وہ بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے اور وہاں پر ایک صاحب آ جاتے ہیں، وہ کاکڑ صاحب کو گندم کے بارے میں کچھ سناتے ہیں.
تو کاکڑ صاحب ان کو جواب میں دیتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے فارم 47، یعنی اگر تم آج ممبر پارلیمنٹ ہو تو اس کے پیچھے فارم 47 ہے. دیٹ از سر، اس کو میڈیا نے بڑا اٹھایا. ابھی کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ یہ تو بڑا بے عزتی ہے. انہوں نے کہا میں نے اگر فارم 47 کی بات کی تو تم لوگ منہ چھپاتے پھرو گے. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گڑبڑ گھٹالا وہاں بیٹھا ہوا ہے، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پہ بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی مجھے کچھ دو جلدی جلدی. سینیٹر تو بنا دیا ان کو، اب مجھے پوزیشن بھی دو، فارن منسٹر بناؤ یا کچھ اور بناؤ یا جلدی سے دو ورنہ میں تمہارا بڑا پھوڑ دوں گا. وہ تو یہ دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیے جی اب کس کس کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ظاہر ہے دکھ کی گھڑی، غم کی گھڑی میں جب ہم اکٹھے مل کے بات کر لیتے ہیں تو مداوا ہو جاتا ہے. آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں آپ کی صحت کے لیے خاص طور پہ دعا کی اپیل کروں گی. مگر our all brothers and sisters are getting younger day by day. شاہین صاحب صاحب is a wonderful person. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ان کو یاد رکھیے. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ یلو شرٹ میں ہم آپ سے ملیں گے. Is that right sir? جی اگلی دفعہ آئیں گے تو بالکل یلو شرٹ میں آئیں گے. بہت شکریہ. بہت قابل احترام جناب شاہین صاحبائی صاحب. اور میں اپنے تمام ویورز کو کہتی ہوں، میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھا کرتی ہوتی ہوں، ہم خود دوہرے معیار میں رہنا پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں چاہوں تو میں اپنا حلیہ بدل کے آپ کے سامنے آ سکتی ہوں. ناٹ ڈیفیکلٹ، ٹھیک، بٹ ہم بدلے ہوئے حلیوں کو پسند بھی کرتے ہیں. یس اٹس اے فیکٹ.